الرحیم السلام علیکم۔ کشمیر جے ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رانا الیاس، اور آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں نہ صرف مظفر آباد بلکہ آزاد کشمیر کی جانی پہچانی شخصیت جناب محترم عتیق احمد کیانی صاحب، جو صدر ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے اور مرکزی سیرت کمیٹی کے بھی صدر ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں وقت دیا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے سر کہ یہ بتائیے گا کہ مرکزی سیرت کمیٹی اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا جو قیام ہے اس کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ رانا الیاس صاحب۔ مرکزی سیرت کمیٹی اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی دونوں جناب رسالت و افسر کی ذات کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ ایک آپ کی سیرت ہے، اس کا ہم چاہتے ہیں کہ پرچار ہو موجودہ دور میں جو ہمارے مسلمان ہیں خصوصاً وہ اس سے فیضیاب ہوں، اور اس سیرت کی روشنی میں غیر مسلم بھی اس سے مستفید ہیں۔ چونکہ آپ کی سیرت کا کسی مذہب یا سیکٹ کے لیے نہیں، کیونکہ جو آپ کی سیرت پہ عمل ہوگا تو آپ کے اندر آپ کی ذہنی صلاحیتوں یا آپ کے ہاتھوں میں اللہ ایسی طاقت دے گا کہ وہ پھر ہر ایک کو فیضیاب کرے۔ اسی طرح مصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی جو جناب رسالت و افسر کے نام سے منسوب ایک آرگنائزیشن ہے، اس میں بھی جو آپ نے ان انسانوں کی فلاح کے لیے کام کیے ہیں اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم لے کے آگے چلا جائیں۔ یہ اس لیے آپ کسی دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو دل میں کچھ خیال آتا ہے، کبھی کچھ سوچا ہے کہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، خوشی کے لمحات جب ہوتے ہیں تو پھر اس وقت آپ کی زبان سے دل سے کیا نکلتا ہے؟ جی بڑا آپ نے سینسٹیو سا سوال کر دی۔ یقیناً ہر وقت اپنی ذاتی پوزیشن سامنے رہتی ہے، تو میں شاید اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی کو ایک ہزار روپے بھی ذاتی طور پر منتھلی دے سکوں، اور اس کا ہر وقت احساس بھی رہتا ہے۔ شاید دوسری طرف اس نام کے صدقے، اس کام سے اللہ تعالیٰ خدمت کو بہت زیادہ مواقع دیتے ہیں، اور آج تک کبھی وسائل کی کمی اس نے نہیں آنے دی۔ جو سوچا ہے اللہ نے اس کے لیے وسائل دی۔ شاید آپ نے دیکھو کہ واحد این جی او جو مناسب حد تک ہمارا کام بھی ہے، اس کے بعد ہم نے کبھی پبلک میں فنڈز اکٹھے کرنے کمپین اس طرح کی وہ سیریز اور بات کبھی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا اعتماد ہے۔ جب بھی ہم کوئی ایکٹیویٹی کرنے جاتے ہیں لوگ ہمیں اللہ تعالیٰ سے وسائل دیتے ہیں۔ خوشی تو یقیناً وہ خوشی آ رہے تھے یہاں پہ تو بہت سے بزرگ نوجوان ہم نے نیچے دیکھے جو فالج کے مریض ہیں، تو ہمارے شہر مظفر آباد کی جانی پہچانی شخصیت شیخ حفیظ صاحب بھی وہ یہاں پہ پچھلے کچھ عرصہ سے ہم نے دیکھا، تو اس طرح کے کتنے مریضوں کو آپ دیکھتے ہیں اور ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، وہ کیسے آپ سے رابطہ کریں بنائیں؟ جی جہاں صاحب، یہ جو المصطفیٰ کہ آپ نے بات کر دی، اللہ کا شکر ادا کرنے کی مجھے موسیقی کی توفیق سے جو ذاتی میں نے ہر چیز کو پہلے بھی نگیٹ کیا، میں بڑے عاجزی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ جو ہے کسی کے سہارے یہ بات کروں کہ شاید یہ جو بلڈنگ ہے دیکھنے میں شاید کم نہ کمرے ہوں، لیکن شاید ہی آزاد کشمیر میں کوئی سی بلڈنگ ہے جس میں اس طرح کے ملٹی سیکٹر کام ہو رہے ہوں۔ جو آپ نے اسپیشلی بات کی ڈسیبلز کے لیے، فالج کے مریض ہوں، سی پی مریض ہوں، یا کسی ایکسیڈنٹ میں وہ معذور ہیں، اور ہم لوگوں کی ٹریٹمنٹ یہاں فری ہوتی ہے، کہیں ڈراپ دی جاتی ہے، معذور بچوں کی یہاں ساتھ ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے، ان کی دیگر بھی جو ایکٹیویٹیز ہیں۔ دوسرا ہمارا تھوڑا سا یہ کہ جو بھی این جی اوز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کسی ایک فیلڈ میں کام کرتے ہیں، ان کو سوٹ بھی کرتا ہے چونکہ اسی میں وہ آگے بڑھتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے چونکہ ہمارا جو نام ہے اس کا تقاضا یہ کہ جہاں بھی آپ کسی کو تکلیف دے گے اس میں چاہے آٹے میں نمک کے برابر ہی اپنا رول ضرور کوشش ہوتی ہے پلے کریں، اور یہ اللہ کی مہربانی جاری رہتا ہے۔ اس وقت تک کتنے مریض آپ کے پاس ہیں؟ اور اچھی بات یہ ہے کہ نہ صرف آپ ان کا علاج کرتے ہیں بلکہ ان کو پک اینڈ ڈراپ کی صورت یہ بہت کم ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، تو اس وقت کی صورتحال کیا ہے؟ جی، اس وقت تقریباً ہمارے پاس جو آر سی پی ڈی ری ایڈیٹیشن سینٹر فار فزیکل ڈسیبلٹی، اس میں ریگولر تقریباً 65 پیشنٹ ہمارے پاس رہتے ہیں۔ اس میں آئے دن اضافہ رہتا ہے، جو پیشنٹ ٹھیک ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسچارج کرتے ہیں، جو نئے پیشنٹس آتے رہتے ہیں، اور یہ پورے ایریا کو ہم نے اس ریجن کو کور کیا ہوا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اب اس شہر میں افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے ہم لوگوں کو ٹرین کر دیتے ہیں، چونکہ یہ وہی آپ کے چینل کی ساتھ سے یہ بتانا چاہوں گا، چونکہ فالج کا جو پہلا اٹیک ہوتا ہے جسے ہم اسٹروک کہتے ہیں، تو ایک تو اللہ اس سے زندگی دے دے، اس کے بعد صرف ٹریٹمنٹ اس کی فزیوتھراپی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ فزیوتھراپی آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو ٹرین بھی کرتے ہیں کہ یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ بھی اسی طرح کسی کو ویل چیئر کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی کوشش
ایون کہ اب ہم نے کوئی لوگ گھروں میں آ جائیں بیڈ وغیرہ کی ضرورت ہو وہ بھی دیتے ہیں، چونکہ وہ پیچھے آپ نے دیکھا سرانے تکیے رکھ کے لوگ کرتے ہیں، تو اللہ نے وہ وسائل دی تھی وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، لوگ لے کے جاتے ہیں نیچے استعمال کرتے ہیں واپس کرتے ہیں پھر اگلے کسی کو دے دیں۔ ماشاء اللہ سیرت کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ہمیں بہت بڑا علم توفیق دیکھنے کو ملا، تو اتنی عوام کو جمع کرنے کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ سارے لوگ کرتے ہیں، مطلب ہر بندہ اپنے اپنے استعداد کے مطابق، لیکن لوگ نہیں نکلتے ہیں، لیکن جب سیرت کمیٹی اپنا کوئی کام کرنے لگ جاتی ہے تو پھر سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ ناصر یقینی یہ اللہ کا فضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شاید سیرت کمیٹی کے پیچھے لوگوں کی اتنی محنت ہے، ایک پرانی تنظیم ہے، اس پہ امپیکٹ ہے لوگوں کے دل، لوگ اس کو آنر کرتے ہیں، اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ مذہبی جو پلیٹ فارم اسے کسی ذاتی یا کسی کے خلاف کبھی نہ استعمال کیا جائے، نہ کسی پولیٹیکلی اور نہ اس کو استعمال کیا جائے، یہ شاید وہ وجہ ہے کہ لوگوں کا جو اعتماد ہے۔ پھر ہم آپ نے دیکھو کہ ہر چیز میں فوراً احتجاج نہیں کرتے، جو بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو اس کو بڑا دیکھ کے کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ ایگزامپل ہیں جو سویڈن میں ہمارے قرآن کریم کی بےروزگی میں جسارت کی اس کی تو اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو سویلائز کرتے ہیں کتنی چھوٹی حرکت، معاشرے میں کتنے چھوٹے لوگ ہیں۔ جب ہم نے اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ کیا تو ہم نے ان کا جھنڈا یہاں نہیں جلایا، کیونکہ وہ مسلم اور ہمیں کسی کی آنر اور ڈیونٹی کا پتہ ہے، کیونکہ ہمیشہ کوئی عزت دار آدمی دوسرے کو عزت دے سکتے ہیں، جس کو اپنی عزت پیاری نہ ہو ہمیشہ دوسرے کی عزت کے ساتھ کھیلے۔ اس بات کو پھر ہم نے صرف وہ احتجاج نہیں کیا، ہم نے وہ پروٹیسٹ کیا، اس میں مینشن کیا کہ ہم نے آپ کا جھنڈا نہیں جلایا، ٹھیک ہے، چونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور جو ہمیں تعلیمات غصہ ہمیں بہت زیادہ اس کا ہم نے پروٹیسٹ کیا، اپنے اس ساتھ ہم نے یہ کیا کہ جتنے بھی ووٹرز تھے ان کے ایڈریسز کیے، ہم نے ایک لیٹر ڈرافٹ کیا اور سب کو ہم نے ای میل کیا، اور میڈیکل کالج میں پروگرام کر کے ان سب کو ای میل کیے کہ آپ اپنے کنسرن کو شو کریں اور آپ اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ پورے مظفر آباد کے مدارس کے بچے اکٹھے کیے، وہ قرآن پاک لے کے کھڑے ہو گئے، اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کے بعد تسلسل کے ساتھ یہ ایکٹیویٹیز شروع کی۔ ابھی حالیہ رمضان میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کی کتنی فیض ہے کہ ہم نے تقریباً 300-350 جو صرف شعر میں الفاظ تھے جن میں الحمد سے لے کے والناس تک ان سب کو ہم نے بلا کے ان کو، اب بیسیکلی تو اللہ نے ان کو آنر جو دی ہوئی ہے وہ دنیا میں اس کے برابر کو دی، لیکن ریکگنائز کیا، سارے لوگوں کو بلا کے بٹھایا، ان سے اپنے آپ کو خاص بات آپ کی بات کاٹی جا رہی ہے کہ تمام مسالت کے لوگوں کو اکٹھا کرنا کیا ایسا مشکل نہیں ہوتا آپ کے لیے؟ ناصر نہیں، اصل میں یہ کچھ لوگوں نے انگریز کی سازش کو پروپیگیٹ کی اور مسالت کے درمیان چونکہ یہ کوئی ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، ہم انہی کے تابع ہیں، تو پھر میرے خیال سے کوئی اختلاف نہیں۔ عبادت کے لیے مسجد ہے، ساری چیزیں جو یہ ساری چیزیں کٹھی کوئی اس طرح اختلاف، یہ چھوٹے موٹے اختلاف، یہ طبیعت کے اختلاف بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ گھروں میں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، یہ لڑائی جھگڑے کے لیے اس اختلاف کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ بات کہ علماء کرام جو جاننے والے لوگ ہوں یہ وہی اختلاف کر سکتے ہیں، میرا اور آپ کا تو کوئی اختلاف بنتے ہی نہیں، چونکہ ان کو اس کی گہرائی کا پتہ ہوتا ہے، وہ بھی کوئی اس طرح کی چیز نہیں۔ مثلا ایک مثال آپ دیکھیں کہ بعد ہم ایک ہمارے درمیان بہت ذرا جھگڑا تو نہیں کہ تو بعد ہم کے تو اس کا نماز کے بعد ذکر اونچے کرنا یا آہستہ کرنا، کوئی بات نہیں، نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، ایک بندہ آہستہ کر رہا ہے تو وہ بھی کوئی پرابلم نہیں، اگر اونچا کر رہا ہے تو اس کے پاس بھی کوئی چیز، اس میں کوئی جھگڑے والی بات تو نہیں، تو آپ لوگ اس چیز کو سمجھ گئے، آپ دیکھیں کوئی آپ مساجد کی لڑائیاں جھگڑے ہم نے ختم کر دی، اب کوئی مسجد کا جھگڑا تھانے تک نہیں جاتا، چونکہ تھانے کا اپنا کلچر ہے، اور ہم عالم دین کو جس نے اس دور میں داڑھی رکھی ہے ہم اس کی دل سے عزت کرتے ہیں، کیونکہ جو ہمارا دشمن ہے وہ اس کو اس سوریے میں وہ اس کو چپتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج اسلامک آرگنائزیشن کی ایک اچھی چیز ہے کہ آج ہر ویلفیئر کے کام میں آگے آپ کا عالم دین ہے، وہ کسی بھی مسئلے سے، میں اس کو اس نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اس دور میں اللہ نے اس کو یہ توفیق دی کہ وہ اولیا جو جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے کے اس معاشرے میں نہیں پوری کر سکا، میں اس کی عزت بھی نہ کروں تو یہ میرا چھوٹا پان ہوگا۔ خوبصورت گفتگو آپ نے سنی تھی، چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، بریک کے بعد گیری صاحب آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، آپ سے خوبصورت باتیں، میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہم سارا دن اس طرح لگے رہیں اور یہ دن یہ وقت ہمارا گزرتا رہے، وقت وہی قیمتی ہے جی جس میں اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ کہ صاحب جس عمارت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، عید الاضحیٰ کے مبارک ایام بھی ابھی
آنے والے ہیں اور اللہ سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے. تو عید الاضحیٰ کے موقع پر المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی اور مرکزی صحت کمیٹی کیا کرنے جا رہی ہے؟ کن کن لوگوں کو کیا کیا چیز پرووائڈ کرنے جا رہی ہے یا کیسے آپ کا ترتیب ہوتی ہے؟ جی بسم اللہ الحمدللہ. اس وقت تو ایک تو ہمارے پاس ایک آرفن اسپانسرشپ پروجیکٹ ہے. اس میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس اسپانسر ہیں، اس کا آپ نے نام دیکھا ہوگا کہ جو اسپانسرشپ ہے وہ مدد انداز میں باقاعدہ ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے. اس کے لیے ہم ان کو وظائف دیتے ہیں بڑی آنریبل طریقے سے. تو اس کا ضرور ہمیں ہر وقت احساس دیتے ہیں وہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم اس عید کا جو اجتماع کرتے ہیں سید کمیٹی کے پلیٹ فارم سے، اس میں جو دعائیں باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس دفعہ ہم نے ٹائم بھی 7:30 کا رکھا ہے تاکہ لوگ قربانی کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جب سے ریفیوجیز آکوپائڈ کشمیر سے آئے، اللہ کا شکر ہے کہ 92 سے لے کے اب تک 9 ہر سال ہم اجتماعی قربانی کرتے ہیں. اور ہماری یہ عید جو عید قربان آج تک مہاجرین کے اندر ہی گزری جتنے ہمارے پاس. اس دفعہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ڈکی چکراڑ کے جو لوگ ہیں جم گھر میں نیلم وہاں بھی کل ہمارے دوست گئے تھے جو چونکہ لوگ ڈسلوکیٹ ہو گئے انڈین آرمی کی فائر سے، وہاں سے لے کے ہماری قربانی کوٹلی تک مختلف جگہوں پہ شہروں میں ہوگی، ابیلی ڈسٹرکٹ میں ہوگی، نیلم کے دیگر علاقوں میں ہوگی، مظفر آباد میں ہوگی. یہاں قربانی کر کے ریفیوجیز میں انشاءاللہ اور باقی جو ڈیزرونگ لوگ ہیں کچھ اور متاثرین ہیں ان میں انشاءاللہ قربانی کو ٹھیک ہو گیا. کینی صاحب ہم نے دیکھا کہ اکثر سماجی تنظیمیں جو ہیں وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اشتہار لگاتے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ بھائی کھانے آنے میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن ویسے اپنے معلومات کے لیے کہ اگر کوئی اس طرح کی کرنا چاہے تو آپ نے میں نے آپ کا تو دیکھا نہیں ہے آج تک، ساری چیزیں میری نظر سے گزرتی ہیں، لیکن المصطفیٰ کی جانب سے کبھی اس طرح کے نہیں ہوا. تو اگر کوئی کرنا چاہے تو کیا؟ اصل میں چونکہ کافی ساری تنظیمات کر رہی ہیں، مدارس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. مدارس کے حالات میں کام کر رہے ہیں سے تو بہت ہی مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. تو جب سے وہ انہوں نے زیادہ کیے تو شروع میں ہم تھوڑی بہت کرتے رہے، لیکن اب چھوڑ دیا. اب وہ تو کیا خیال ہے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ یہ سب سے زیادہ مستحق کون لوگ؟ سب سے زیادہ جو ہمارے مدارس ہیں، حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے مدارس کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب ساری دن ان علاقوں میں ان مدارس کی وجہ سے ہمیں جس طرح ہمارا باقی بجٹ ہے اس میں مسجد اور مدرسے کے لیے آنریبلی بجٹ ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اس کی حد تک کم سے کوئی کمپرومائز مدارس کو دینا چاہیے. کسی بھی کا مدرسہ اس میں ان کو دین کی پڑھنے والے ان بچوں کے لیے. بالکل. عالمی دنیا کو کیا پیغام ہوگا بس عید سماجی شخصیت کہہ کے کیا کرنا چاہیے؟ وہ خاموشی کیوں ہے؟ برہان صاحب یہ جو اس وقت میں جتنے لوگ بھی دنیا پہ وہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق، میں سمجھتا ہوں یہ دار جو ہے نا ہم لے کے اگر قبر میں یا جس کا جو مر جاتے ہیں تو یہ شاید ہماری نسلیں بھی اس کا خمیازہ ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں عالم انسانیت کو اتنی بڑی تباہی جو اتنی تسلسل کے ساتھ میں سمجھتا ہوں تاریخ اس سے اس کی مثال دینے سے قاصر ہے. اور ہمیں اس کے بعد کوئی بھی سویلائز بات کرنی ہے اور لوگوں کے حقوق اور پولیو اور دوسرا تیسرا بچانا، یہ ساری جو ہے نا آپ اس کو نہیں جسٹیفائی کر پائیں گے کہ اگر آپ فلسطین کے حوالے سے بھی کام کریں. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی وقت ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کے اس حوالے سے فوری طور پر، اور خاص کر پاکستان. پاکستان ایک ملک نہیں ہے صرف کچھ مربع کلومیٹر کچھ یا اتنی فوج یا اتنے 22 کروڑ لوگوں کو نہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی اللہ تعالیٰ کی نعمت کلمے کی وجہ سے ہوئی ہے نظریاتی ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لوگوں کو اب کوئی رول پلے فوری طور پر یقیناً کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے اس پارٹی سے فوری طور پر اور یہ اگر کر لیں تو پاکستان امر ہو جائے گا. اور دنیا میں شاید ساری دنیا پاکستان جیسے موجودہ اس عالیہ میں دیکھا کہ پاکستان اللہ نے سر وجہ صرف آپ نے 3-4 ایکٹیویٹیز دین کے ساتھ جوڑی. اللہ نے آپ کو پوری دنیا میں اور لفظ گھنٹوں میں ساری سچویشن پوری دنیا کے اجلاس پہ چونکہ ہماری مسلح افواج پاکستان نے دن کی روشنی میں اور نماز فجر کے وقت ان کو وہ کر دکھا جس کو وہ ساری دنیا قیامت تک اس کو یاد رکھیں گے. تو کیا کہیں گے ملک پاکستان کے لیے، کیا کہیں گے اور اپنی مسلح افواج کے حوالے سے آپ کو کیا کرنا؟ میں سمجھتا ہوں کہ مسلح افواج سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لے لیا کہ جتنی انویسٹمنٹ تھی 75 سالہ یہودی لابی کی یا دیگر جتنے لوگ انہوں نے چند گھنٹوں میں وہ ساری ختم کر دی. اس لیے کہ آپ کا اگر فرض کے بریف کرنے والا کوئی بندہ کلین شیڈ ہے کسی ایک موقع بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے تکبر والی بات نہیں. ہر چیز اس نے اسلحے کو بعد میں رکھا، اپنی ٹیکنالوجی کو بعد میں رکھا. اللہ کا فضل
پہلے رکھا. اور یہ وہ جب تک مسلمان کے ذہن میں یہ بات اللہ ڈال دے اور اس پہ یقین ہو جائے پھر اس کو شکست والا معاملہ ہی نہیں. اس لیے کہ آپ نے فلسطین میں دیکھے اگر آپ نہیں ختم کر سکتے تمیز آپ مار کے کسی کو ختم نہیں کر سکتے. اور پھر اس طرح سے جہاں لوگ ہوں اور ہم رانا صاحب جتنے لوگوں سے ملے ہیں جو جذبہ جس طرح کا ہم نے دیکھا مبارک دینے کے لیے ایک آرمی کیمپ میں گئے تو وہ نوجوان کہیں انہوں شہر میں کہیں گنز وغیرہ فٹ کی ہوں حالات بالکل ایسے تھے کہیں بھی ہو سکتا تھا. وہ اسی وقت شاید واپس آئے تھے جب ہم گئے تو انہوں نے جو نعرہ لگایا اس سے زمین بھی کانپ رہی تھی. وہ ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتے. یہ کسی کی بھول ہے. بس دعا کریں کہ اللہ یہ دین کے ساتھ اٹیچمنٹ جو ہے اللہ اپنی طرف اس قوم کا دل متوجہ رکھے. لاسٹ پہ کوئی پیغام دینا چاہیں مظفر آباد کے شہریوں کو آزاد کشمیر اور جہاں جہاں یہ آپ کی دیکھی جائے گا آپ کا پروگرام تو ان کو اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. ہاں جی بس ریکویسٹ کر سکتا ہوں پیغام دینے کی پوزیشن میں یہ کہ مظفر آباد آزاد کشمیر اللہ تعالیٰ کا خوبصورت خطہ آپ نے دیا اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہے کہ اس کی چیزوں کی قدر کیجیے اس کا شکر ادا کیجیے. تو ہم نہیں کر رہے میں ایسا کو خاص کر ہماری جو بیوروکریسی ہے میں اس سے ریکویسٹ کروں گا کائنڈلی آپ اس کو ڈلیور کریں. بہت چھوٹا شہر ہے اگر ہم اس کی چیزیں بھی ٹھیک نہیں کر سینیٹیشن سے لے کے اس کے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہے ہماری اس تعلیم کا ہمارے گاڑیوں کا ہماری چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کا آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ آپ کو کس طرح کا رسپانس دے رہے ہیں. بہت شکریہ جی. میں آپ نے بات کر دی ورنہ میرا آج کا جو گفتگو کا ایک نظم و ضبط تھا جو میرے ذہن میں تھی وہ صرف اور صرف آپ سے ریلیٹڈ لیکن آپ کے پیغام سے مجھے یہ لگا کہ آپ بھی ان سسٹم سے اس جو ہمارے یہ پروٹوکول ہے یہ گاڑیاں ہیں اگر چھوٹا سا ہمارا شہر ہے مظفر آباد ہے جس سے پورے آزاد کشمیر کے دائیں بائیں کے لوگوں کی نظر ہوتی ہے لیکن چونکہ آج کا ہمارا ایک الگ سے پروگرام ہے اور آج کے ہمارے خوبصورت مہمان ہر ایک کی دل میں بسنے والے جناب محترم عتیق احمد کیانی صاحب جن کو ہر ایک بندہ لائک کرتا ہے اور تمامی مسالک کے لوگ ہماری مائیں بہنیں اور جو لوگ بھی ایک مستحق ہوتے ہیں جب وہ مصطفیٰ بن سوسائٹی کے اندر آتے ہیں اس اسپتال میں آتے ہیں تو یقیناً ڈھیروں دعائیں دے کے جاتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چراغ کو قیامت کی صبح تک روشن فرمائے اور اس کے ساتھ جڑے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے خوشیاں عطا فرمائے. اور میں یہ کہوں گا کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن دل کی بات ہے کہہ دیتا ہوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اسی طرح آپ کو اس ادارے کے ساتھ منسلک رکھے اور آپ ہمیشہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے رہیں. مجھے یعنی اپنے میزبان رانا الیاس کو مظفر آباد سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.